ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة صدق اللہ العلی العظیم. آواز دیں جی، اس کی آواز کھولیں. میں نے قرآن حکیم کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان 3 آیات میں انسان کی اس ضرورت کو بیان کیا گیا ہے جو دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. یہ ضرورت ہے انسان کا رزق. ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی انسان کا رزق شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ واحد چیز ہے جو انسانی ضروریات میں سب سے آخر تک رہتی ہے. ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک انسان مرتا نہیں جب تک اس کا رزق کائنات سے اٹھ نہ جائے. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پیدا کرنے والے نے کائنات میں جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے. امام شربینی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لفظ لکھا ہے النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل. جو آپ کا مقدر ہے، جو آپ کا حصہ ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے دب کیوں نہ جائے، مقدر آپ کا ہے نا تو وہ مل کر رہے گا. لیکن قرآن پاک نے رزق کے معاملے میں مسلمانوں کو بڑی کڑی تاکید فرمائی ہے. اے اولاد آدم، تمہارے منہ میں جانے والا لقمہ یہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ 2-4 جملے ہیں، ذرا دلچسپ ہیں، آپ صرف وہ سنیں. دو چیزوں کا
زبان سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک تعلق ہے لقمے کا، ایک تعلق ہے کلمے کا. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تیرے منہ میں جانے والا لقمہ طیب ہونا چاہیے، تیرے منہ سے نکلنے والا کلمہ بھی طیب ہونا چاہیے. یہ مضمون قرآن میں ہے. میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک مقام ہے. ایمان والی جماعت، تم نے جو کھانا کھانا ہے، تم نے جو رزق کھانا ہے، تم نے جو لقمہ کھانا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تمہارا کھانے کا طریقہ حرام نہیں ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے، نہ مناسب نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ کون سا طریقہ ہو؟ اللہ کریم نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض. تمہارا کھانے کا طریقہ تجارت ہونا چاہیے، یعنی تجارت کرو، کماؤ، کھا لو. دوسرا مقام ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. اے لوگو، تم نے جو مال کھانا ہے یہ غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی رشوت والا طریقہ، سود والا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ طریقہ جو غلط ہے، ہر وہ طریقہ جو نامناسب ہے، تم نے بچ جانا ہے. تیسرا مقام پڑھنے لگاؤں: ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. کسی نے یتیموں کے مال پہ قبضہ کیا ہے، یتیموں کے مال پہ قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے اور اپنی من مرضی کر رہا ہے. یتیم بھوکا مر رہا ہے، اس کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں. بچوں کا باپ ہے، فوت ہو گیا ہے، مال چھوڑ گیا ہے، چچا قابض ہو گیا ہے. اپنے بیٹے اعلی تعلیم کے لیے یتیم کے بچے، ان کی تعلیم کوئی نہیں. اپنے بچوں کا لباس بڑا اعلی ہے، یتیم کے بچوں کی جانب لباس کا دھیان کوئی نہیں. اپنے بھائی کے مال پہ قابض، اپنے یتیم بھتیجوں کے مال پہ قابض. اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا یہ مت سمجھے کہ میں نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، اسے لقمہ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کا انگارہ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے. یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں. چوتھا مقام: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو میں اللہ نے تمہیں رزق کی دیا ہے اسے نہ پاک کر کے نہ کھاؤ بلکہ پاک کر کے کھاؤ. صدقہ دو، زکوٰۃ دو، اپنے مال کو پاکیزہ کرو اور میرے دیے ہوئے سے کھاتے جاؤ. اور اگلا جملہ کمال کا اللہ نے فرمایا واشکروا للہ، اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. کیا مطلب ہے؟
ایک مطلب تو یہ ہے مولا کمال ہے، یہ جو ایک دانہ زمین کی تہ میں گیا تھا، زمین میں چھپ گیا تھا، تو نے بارشیں اتاری، اس دانے کو طاقت بخشی، وہ دانہ زمین پھاڑ کے باہر نکلا، پتوں کی شکل میں، تنوں کی شکل میں، اس پہ خوشے لگے، ہر خوشے میں کئی دانے لگے۔ مولا پھر وہ دانہ جب پک گیا، ہم نے کاٹا لے کے آ گئے، ایک حصہ جانوروں کو مل گیا، ایک حصہ پرندوں نے اٹھا لیا، اب وہ کھانا پک کے میرے سامنے آ گیا ہے۔ مولا کل یہ ایک دانہ تھا جو میں نے زمین میں دبایا، اب وہ تھوڑے سے دانے میرے پورے سال کا رزق بن کے آ گئے۔ مولا تیرا شکر ہے۔ میں جانا نہیں چاہتا، نہیں تو سورہ واقعہ میں اس کا بڑا عجیب انداز ہے۔ اور دوسرا معنی اللہ نے فرمایا، ایمان والو میں اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہوں، جو میں نے تمہیں دیا اسے پاک کر کے کھاؤ، اور جب پاک لقمہ تم اپنے منہ میں ڈالو تو وشکروا للہ، میں اللہ کا شکریہ ادا کر لیا کرو۔ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں پاک لقمہ نصیب فرما دیا۔ کچھ ہیں حرام کھا رہے، کچھ ہیں غیر اللہ کے نام کے جانور کھا رہے، کچھ ہیں رشوت کھا رہے، کچھ ہیں سود کی کمائیاں کھا رہے، کچھ ہیں یتیموں کا حق کھا رہے، کچھ ہیں جو بیٹیوں اور بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا تیری کرم نوازی ہے، وشکروا للہ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں حلال نصیب کیا، تو نے ہمیں پاکیزہ نصیب کیا۔ اور قرآن کا ایک مقام یہ بھی ہے، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ، نیک عمل کرو۔ حالانکہ رسول تو کھاتے ہی پاک ہیں، اللہ کے نبیوں نے کبھی مشکوک کا کھانا نہیں کھایا، اللہ کے نبی تو پاک کھاتے ہیں، اللہ کے نبی تو ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے نبیوں کا نام لے کے ہمیں سمجھانا چاہا ہے، اے لوگو یہ جو نیک عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے رزق حلال ہوتا ہے۔ اگر رزق حلال نہ ہو، سنیے گا، اگر رزق حلال نہ ہو تو پھر مہندیاں نکلتی ہیں، رزق حلال نہ ہو پھر قتل و قتال ہوتا ہے، رزق حلال نہ ہو تو پھر ان ناچنے والوں ناچنے والیوں پہ پیسہ گرتا ہے، رزق حلال نہ ہو تو غریب کا تماشا بنتا ہے، اور اگر رزق حلال آ جائے، پاکیزہ رزق آ جائے تو بندے کو تہجد میں سر رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ فرق ہے حرام اور حلال میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی بندے نے حرام مال اکٹھا کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ حرام کا لقمہ کھانے سے وہ مٹی اپنے منہ میں ڈال لے، مٹی کھا لینا بہتر ہے، حرام کا لقمہ نہ کھائے، حرام کے لقمے کے قریب نہ جائے۔ اور آخری جملہ سنیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ 10 درہم کا کپڑا لائے، 1000 روپے کا کپڑا لائے، 2000 روپے کا کپڑا لائے، فیہ درہم من حرام، ان 10 درہموں میں 1000 روپے میں 2000 روپے میں 1 روپیہ حرام کی کمائی کا شامل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ کپڑا جسم پہ رہے گا اللہ اس بندے کا ایک عمل بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ احساس کریں، آپ خیال کریں، ہم کہیں مشکوک تو نہیں کھا رہے، ہم کہیں یتیموں کا مال تو نہیں کھا رہے،
ہم کہیں بہنوں بیٹیوں کی جائیداد و حصہ تو نہیں کھا رہے، ہم کہیں سود و رشوت کی کمائیاں تو نہیں کھا رہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے نا، پاک کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ دوبارہ سنیں اس آیت کو، ایک اور جملہ، ایمان والو پاکیزہ کھاؤ اور میرا شکریہ ادا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ، یہ گائے ہے، بھینس ہے، یہ مرغی ہے، یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ درندے ہیں، کھاتے یہ بھی ہیں، تم بھی کھاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بھی پیتے ہیں، تم بھی پیتا ہے، یہ بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھاتا ہے، یہ جانور بھی بہت سارا حلال کھاتے ہیں، پانی حلال ہے، پاک ہے، یہ جانور حلال کھاتے ہیں، یہ جانور بھی بہت سارا حلال پیتے ہیں، تم بھی حلال کھاتا ہے، تم بھی حلال پیتا ہے، لیکن تیرے لیے خاص شکریہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، گائے جب حلال کھاتی ہے اسے اپنی گردن حلال کے سامنے جھکانا پڑتی ہے، وہ اپنی گردن نیچے کر کے زمین سے دانا چنتی ہے، زمین سے چارہ اٹھاتی ہے۔ اور گائے، بھینس، بکری، اونٹ یہ جب پانی پینے لگے انہیں اپنی گردن نیچے جھکا کے پانی پینا پڑتا ہے، لیکن تو بھی حلال کھاتا پیتا ہے، لیکن تجھے رزق کے سامنے، پانی کے سامنے، دانے کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکانا پڑتی، بلکہ تو اپنا لقمہ توڑتا ہے، اس لقمے کو اپنے منہ کی جانب لے جاتا ہے، تو برتن میں پانی ڈالتا ہے تو برتن کا پانی اپنے منہ کے پاس لے کے چلا جاتا ہے۔ گائے کو پانی کے لیے جھکنا پڑتا ہے، گائے کو، بھینس کو چارے اور لقمے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، مرغی کو دانا اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دانا کھا لیتے ہو۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، میں نے تمہیں رزق کے سامنے نہیں جھکنے دیا بلکہ تمہیں رازق کے سامنے جھکنے کی تاکید فرمائی ہے۔